خواتین و حضرات، کل شہباز شریف نے بلند و بالا دعوے کیے اپنی حکومت کے حوالے سے 1 سال کی کارکردگی کے بارے میں. اس پریس کانفرنس کو آپ یا سمندر کو کوزے میں سمیٹیں تو اس سے آپ ایک ہی لفظ ادھر نکلتا ہے، وہ ہے اردلی. بس کوئی اس پہ خاطر خواہ کوئی اچیومنٹ کوئی چیز نہیں. ایک ایک کر کے آپ کو ہماری ٹیم یہاں پہ بتائے گی کہ حقائق کیا ہے. افراد زر پہ یہ بات کریں گے جی مہنگائی کم ہوگی. یہ میں چیلنج کرتا ہوں، یہاں پہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے، آپ ساتھیوں کے ساتھ کیمرے اٹھائیں، موبائل کیمرے اٹھائیں، آ جائیں. حکومت کا کوئی وزیر، حکومت کا کوئی ممبر قومی اور صوبائی اسمبلی آ جائے، بغیر پروٹوکول کے، بغیر سیکیورٹی کے ہمارے ساتھ ہم لوگ جائیں گے بازاروں میں لوگوں کے ساتھ. سب سے پہلے آپ کا سامنا کریں اور کہیں گے جی مہنگائی کم ہو گئی ہے. جھوٹ ان کا پہلا یہ ایکسپوز ہو گیا. دوسری بات، وہ کہہ رہے ہیں جی معیشت ترقی کری ہے. کہاں پہ ترقی کر رہی ہے؟ ان کے اپنے اعداد و شمار فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ہم نے کوٹ یہاں پہ کی ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ کم نہیں ہوئی ہے، سکڑ گئی ہے -2%. اس کی مثال یہی ہے کہ گاڑی کا انجن سیز ہو جائے، گاڑی نے چلنا کیا؟ آپ کی گاڑی چل ہی نہیں رہی ہے، آپ کی نوکریاں نہیں ہو رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ آپ کی اسمال اینڈ میڈیم سائز انڈسٹری نہیں چل رہی. لہٰذا انڈسٹریل سیکٹر میں زیرو سے نہیں، نیگیٹو گروتھ، منفی گروتھ. آ جائیں زراعت کی طرف. اس وقت آپ کے پاس جو اندازہ آ رہا ہے، اور مسیح خیل صاحب کیونکہ یہ خود بھی فارمر ہیں، قومی اسمبلی کے ہمارے ممبر ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بھی بتائیں گے کہ اس وقت ویٹ کے سیکٹر میں، گندم کے سیکٹر میں ابھی کٹائی شروع ہونے والی ہے اور یہ کرائسس آیا ہوا ہے. آپ کا ویٹ کا جو فورکاسٹ ہے وہ آپ کا کم ہوگا. جب آپ کی گندم کم ہوگی، اس کا خود بخود اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا خواتین و حضرات کہ گندم کی قیمتیں جو ہیں وہ آٹومیٹکلی چڑھیں گی، اور پنجاب میں اور ان جگہوں میں تیزی سے چڑھیں گی. لہٰذا ایک دوسرا کرائسس. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا سروسز سیکٹر وہ ٹوٹلی ختم. آپ کی آئی ٹی سیکٹر میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، آپ کا ٹیلی کام سیکٹر میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. آپ کا جو ٹیلی کام سیکٹر ہے، انٹرنیٹ کے اوپر اتنی کتنے بار لگی ہیں کہ لوگ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. سروسز سیکٹر میں سب سے بڑا آپ کا ویلیو ایڈڈ سیکٹر ہے، اور جہاں پہ ملازمتیں بنتی ہیں وہ سیکٹر اس کا آپ نے بٹھا دیا ہے. کون سی ملازمت، کون سی سروسز انڈسٹری؟ 3 سیکٹر یہاں پہ آ گئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ اس وقت، اس کو آپ اکنامک لینگویج میں ڈیفلیشنری اکانومی کہتے ہیں، کہ سکڑ رہی ہے. ڈیفلیشن سے بعد یہ ریسیشن میں ہے اکانومی، اور اس کے فوراً بعد یہ 2-3 کرائسس بدقسمتی کے ساتھ جو ہم لوگ فورکاسٹ کر رہے ہیں یہ آ رہے ہیں. یہ پھر آپ کے پاس ایک ایسا ماحول ہوگا جس پہ آپ کا اسٹیگفلیشن، اس کو اکنامکس میں کہتے ہیں، کہ آپ کی افراد زر اور قیمتیں بڑھیں گی بہت تیزی سے، اور آپ کی معیشت مزید سکڑ رہی ہوگی. یہ سب سے خطرناک فیز ہوتا ہے اکنامکس کا، ایک ملک کی معیشت کا. اور اس کے آپ کو میں اعداد و شمار بھی بتاؤں. آپ کا ریونیو کا فگر آپ دیکھ لیں، 606 ارب روپے بلو ٹارگٹ اس وقت حکومت جا رہی ہے. ٹائم کتنا رہا؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ اندازہ لگا لیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے ہو کے آئے ہیں، اور کل بھی ہمارا سیشن تھا، اس کی بھی آپ کو میں ابھی امپیکٹ بتاتا ہوں. آپ کا روپے ٹو ڈالر پیرٹی انہوں نے پچھلے بجٹ میں 2 سال پہلے رکھی تھی 186 روپے ٹو دا ڈالر. اصل میں یہ گئی ہے 280 روپے فی ڈالر تک گئی ہے. اس کا امپیکٹ کیا پڑا ہے؟ اس کا امپیکٹ خواتین و حضرات، یہ آپ کے ساتھی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کور کرتے ہیں، یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ڈاکیومنٹس ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اپنے ساتھیوں سے لے لیجئے گا جو کور کرتے ہیں. کل ای ایڈ اکنامک افیئرز ڈویژن کا وہاں پہ آڈٹ پیراز ہم لوگ سیٹل کر رہے تھے، اور جس وقت میں نے ان سے پوچھا، اور وہاں پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی جنید خان صاحب نے ابھی اس کا اسپیشل ایک میٹنگ کال کریں گے جس میں منسٹری آف فائنانس ہوگی، ڈیٹ مینجمنٹ آفس، ای اے ڈی، آپ کا پلاننگ کمیشن، یہ سارے ہوں گے، اور اس پہ دیکھیں گے اس کا امپیکٹ. آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا یہ غلط فورکاسٹنگ کی وجہ سے، اور کیونکہ ان کی غلط پالیسیز تھیں، آپ کے روپے کی قیمت میں کمی آئی. 120 ارب روپے سے آپ کا قرضہ ایسکیلیٹ کیا ہے. اور اس کے ساتھ جب ہم نے مزید پھرولا، اور ان ڈاکیومنٹس کو پڑھنا بھی آپ کو آنا چاہیے، صرف آپ نے ٹھپے نہیں لگانے ہوتے، جب ہم نے ان کو پریس کیا تو ڈیٹ ری شیڈیولنگ کے قرضے جو ہیں انہوں نے آگے کی ہیں.
2930 ارب روپے انہوں نے قرضے جو ہیں وہ آگے کیے ہیں اور بڑے خوش تھے کہ جی ہماری بچت ہو گئی ہے. نہیں بھائی جان, ہم نے کہا ہے آل ان کاسٹ. وہ بتائیں کہ یہ قرضے ایک دن آپ نے ادا کرنے ہوں گے, اس کی ٹوٹل قیمت عوام پاکستان کو کیا ادا کرنی پڑے گی. یہ ہے ان کی جناب والا کارکردگیاں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ اندازہ لگا لیں جناب یہاں پہ خواتین و حضرات کہ آپ کا ترقیاتی بجٹ, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام, آپ کا بلند و بالا دعوے کرتے ہیں یہ لوگ. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کے پریس کے ساتھ ہی, آپ اپنے ان کے خود فگرز دیکھ لیں. اس وقت تک صرف 1400 ارب روپے بجٹ کے ڈاکیومنٹس میں ان کے فائنانس منسٹر نے, ان کے سارے وزراء نے بڑے لمبے چوڑے اکنامک سروے جس دن نکلا تھا, انہوں نے بلند و بالا دعوے کیے تھے کہ جی ہمارا بہت بڑا بجٹ ہم نے ترقیاتی دی ہے 1400 ارب روپے کا. کھودا پہاڑ چوہا بھی نہیں, کوئی بہت ہی چھوٹی سی کوئی وہ چیز نکلی ہے. اور اس کا جناب والا انہوں نے پچھلے 6 مہینوں میں ابھی تک پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو اخراجات ہوئے ہیں 92 ارب صرف, اس کو ڈیوائیڈ کریں آپ کا تقریباً 8% بھی نہیں بنتا. ٹائم کتنا رہ گیا؟ 6 مہینے بھی آپ کے نہیں رہتے ہیں. اپریل, مئی, جون, 3 مہینے رہ گئے ہیں خواتین و حضرات, اور آپ کا 8%, 8.5% ترقیاتی بجٹ ابھی تک خرچ ہوا ہے. اصل میں جو بنیاد تھی وہ غلط تھی. کسی اور کا مینڈیٹ یعنی پی ٹی آئی کا مینڈیٹ آپ نے دے دیا ان کو اور مسلط کر دیا ان دو حضرات کو جو کہ پاکستان کی بربادی کے ذمہ دار ہیں, یعنی کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری. ان کو یہ حکومت پہ بٹھا دیا. اس سے بڑا زیادتی ملک کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اور انہوں نے ثابت کیا کہ جو اس قسم کے حالات میں جو حکومت میں آتے ہیں تو پھر ان کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے. ان کا ایجنڈا عوام نہیں ہوتا, کیونکہ عوام کی ووٹ سے تو آئے نہیں ہیں, وہ تو لائے گئے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ عوام کی ووٹ سے آئے تھے ان کو آپ نے باہر کر دیا, اور جس ملک کے جو سب سے مقبول لیڈر ہے عمران خان, اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں, یعنی بعض اوقات بعض اشعار ہوتے ہیں جن کا کہ بڑی عمر کے شاید آخری حصے میں اس کا مطلب سمجھ آتا ہے. وہ ہم ایک بڑا عامیانہ سا شعر سمجھتے تھے اور مصرع سمجھتے تھے, وہ شاید پاکستان پہ بڑا لاگو ہوتا ہے. وہ یہی تھا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. تو آپ دیکھ لیں جو سارے نااہل لوگ بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے, جتنے بھی ادارے ہیں جس میں ہم نے مختلف اس کا جائزہ لیا ہے. اب پاور سیکٹر کو بھی لے لیں. اب یہ دیکھیں, یہ جو پاکستان کی معیشت کے بڑی وجوہات ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں رول آف لا نہیں ہے, جو سب سے بڑی بات ہے. کہ ہم نے خوش قسمتی تھی ہماری کہ ہم نے باہر کے ملکوں میں کام کیا بحیثیت بینکر. کہ دیکھیں جب تک کہ قانون کی بالادستی نہیں ہوگی کسی بھی معاشرے میں, وہاں پہ لوگ سرمایہ کاری نہیں کرتے. یہ ایک بنیادی اصول ہے, اور اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے. اگر آپ کو میں کہوں کہ جا کے, اور ظاہر ہے کہ امن و امان بھی ہونا چاہیے. اب ایسی صورتحال میں جو انہوں نے پاور کے ساتھ کیا ہے, سب سے پہلے تو یہ جو پاکستان کی معیشت کو گروی رکھنے والے وہ یہ دو پارٹیز ہیں. پیپلز پارٹی جنہوں نے شروع کیا, اور اس کے بعد پی ایم ایل. ٹھیک ہے, انہوں نے ایسے معاہدے کیے کہ جنہوں میں پاکستان کی جو خوشحالی ہے, پاکستان کا جو فائنینشیل مستقبل ہے, اس کو گروی رکھ دیا. لیکن وہ ظاہر ہے اس لیے کہ وہ اس میں ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے, اپنے ان کے فائدے تھے. اس کی وجہ سے انہوں نے ایسے ایگریمنٹس کیے جس کے کہ ہم آج کیا کہ ہماری اگلی جنریشنز بھی اس کو بھگتیں گی. ابھی یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ ان کے نئے ان کے ایک وہ ہوتے ہیں چورن ہوتے ہیں جو کہ یہ بیچتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ڈسکوز ہیں ان میں سے کچھ کو پرائیویٹائز کریں گے. اور ڈسکو بھی کون سے چوز کیے ہیں جو کہ بہتر کام کر رہے ہیں. فیسکو ہو گیا, آئس کو ہو گیا, میپ کو ہو گیا, جو اچھے جو کہ جس میں کہ لاسز بہت کم ہیں ان کو بیچ رہے ہیں. اور باقی جتنے بھی وہ ہیں ڈسکوز ہیں ان کو جو ہے تو وہ رکھ رہے ہیں. اب پہلی بات تو یہ کہ جو اچھے والے ڈسکوز بھی ہیں, بھئی اس ملک میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا. آپ نے دیکھ لی پی آئی اے کی نجکاری دیکھ لی آپ نے, اس کے لیے کوئی نہیں آیا. آپ نے ایئرپورٹ کی وہ آؤٹ سورسنگ کرنی تھی, اس کے لیے کوئی نہیں, ایک گاہک آیا دونوں کے لیے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ جو ہے تو یہ ان کی وہ پرائیویٹائزیشن کریں ڈسکوز کی, اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سرکولر ڈیٹ جو کہ 2.4 سے اوپر ہے اس کو
آپ ادا کر رہے ہیں وہ بھی قرضے لے کر، یہ نہیں کہ آپ اس جیب سے لے کر ادھر ڈال رہے ہیں، اور 6 سے 8% کے لون آپ لے رہے ہیں 1.4 ٹریلین پرائیویٹ بینکس کے ساتھ، اس کا کون دے گا؟ یہ اس قسم کی چیزیں جو یہ کرتے ہیں یہ وقتی طور پہ کہ نظر آئے ٹھیک، اور بیچ میں جو ہے نا وہ اس کا اور بھی مزید بیڑا غرق کر دیتے ہیں. تو یہ ان کے ہاتھ کی بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ پہلی بات یہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہے، ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا تو میرے جیسا بندہ جو کہ پاور سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن محنت کے ذریعے اور سیدھا ایک تحقیق کے ذریعے اس پہ وہ رپورٹ لکھی، کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کا نہیں ہو تو زندگی آسان ہے، لیکن جہاں آپ کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا آپ ہر لا کو بھی چینج کریں گے، آپ ہر قسم کی، آپ دیکھ لیں پارلیمنٹ کو دیکھ لیں. ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک بل محسن عزیز صاحب نے ڈالا تھا، اس پہ ہر چیز ہوئی، کمیٹیز سے پاس ہو کے آیا اور ووٹنگ ہوئی. جب دیکھا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے تمام سینیٹر چاہے وہ حکومت سے تھے یا اپوزیشن سے تھے انہوں نے ووٹ کیا اور وہ بل پاس ہو گیا. اور جناب وہ ڈپٹی چیئرمین ہے وہ انہیں رزلٹ کوئی ابھی آج کے دن تک انہوں نے اناؤنس نہیں کیا. یہ پارلیمنٹس اس طرح چلتے ہیں، یہ قانون سازی اس طرح ہوتی ہے جس طرح کہ یہ کر رہے ہیں. انہوں نے اداروں کو بھی آپ دیکھیں، سینٹ کا ادارہ بلکہ سارے ادارے جتنی اسمبلیز ہیں یہ تقریباً سندھ کے علاوہ یہ تقریباً ساری انکمپلیٹ ہیں. سینٹ میں خیبر پختونخوا کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے، نیشنل اسمبلی میں ریزرو سیٹس کا نہیں ہے، سپریم کورٹ کی ڈیسیژن. تو ایسے ملک میں کون انویسٹ کرے گا جس میں کہ لوگ خود اپنے ہی قانون کو جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو وائلیٹ کرتے ہیں. اور یہ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہے. یہ آپ کو بتا دیں بیرسٹر صاحب کہ جب آپ نے الیکشنز کو چھوڑیں وہ جو آپ نے لیٹ کیے، آپ نے ہاؤس مکمل نہیں کیا، یہ آپ نے قانون کو توڑا ہے، یہ آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے کہ خیبر پختونخوا کے حقوق کیا انہوں نے کیا ہے. دہشت گردی سے وہ نبرداز ماں ہیں اور ان کو فنڈز آپ دے نہیں رہے ہیں، اس کے جو فاٹا کے فنڈز ہیں وہ دے نہیں رہے ہیں آپ. ان کی جو حق نمائندگی ہے وہاں کے لوگوں کی سینٹ آف پاکستان میں اس کو بھی آپ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ کس طرح پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک نارمل ملک ہے، اور کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی اکانومی بہتر ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو جتنے بھی دنیا کے انڈیکسز ہیں اس میں آپ سب بنیادی طور پہ سب سے آخری پوزیشن پہ تقریباً مالی اور یہ روانڈا ٹائپ ملک شاید ہم سے وہ بہتر ہے. باقی تو نائجیریا، روانڈا تو آگے نکل گیا. یہ ملک ہیں جن سے کہ ہم بہتر ہیں. تو بری حالت ہے اس لحاظ سے. تو یہ شو نہ کیا جائے کہ جی ملک میں سب اچھا ہے، ملک میں سب سکون ہے. کوئی نہیں ہے سکون، کوئی نہیں ہے مستقبل فیوچر کا اکنامک فیوچر جب اگر حالات اسی طرح رہیں گے. جب تک اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے، جب تک کہ عوام کے حقیقی نمائندے نہیں آئیں گے تو یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا.